اگر تم کسی نامحرم کی محبت میں الجھی ہوئی ہو اور وہ تمہیں نکاح میں لینے کی ہمت نہیں رکھتا ہے تو پھر باز آ جاؤ اور ٹھکرا دو اس کی محبت کو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، کیونکہ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو جس میں تمہیں اپنانے کی چاہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے خود کو تباہ نہ کرو۔ یقین جانو مرد کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی میں ایسے آگے بڑھ جاتا ہے جیسے تمہیں جانتا ہی نہیں اور کچھ ہوا ہی نہیں۔ اے بنت حوا، نقصان صرف تمہارا ہوتا ہے، صرف تمہاری حیا جاتی ہے، تمہارا ایمان جاتا ہے۔ ابن آدم کو تو کچھ نہیں ہوتا، ہاں مگر تمہاری عزت چلی جاتی ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ تم خوش اور پرسکون رہو تو سب سے پہلے ہر اس انسان سے سخت لہجہ اختیار کرو جو تمہارے لیے اجنبی ہے، جسے تم جانتی نہیں، جس کے ماضی اور حال سے تم واقف نہ ہو۔ یہ نہیں کہ 2-3 دفعہ بات ہو جانے سے تم اس پر بھروسہ کر بیٹھو کہ وہ تو بہت اچھا ہے۔ اصل میں تم لڑکیاں میٹھے لہجوں سے نرم پڑ جانے والی ہو۔ تم نہیں جانتی نا دنیا کیسی ہے، بے شک مرد اچھا ہو یا برا، 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اس دنیا میں۔ تمہیں انسان کو پہچاننا ہوگا۔ تم صرف اس انسان سے نرم رہو جو تمہارا محافظ ہے۔ ہر ہنس کر بات کرنے والا یا تھوڑی سی ہمدردی دکھا دینے والا تمہارا سگا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں خود کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا۔ ہر انسان سے تم ہنس کر یا نرم لہجے میں بات نہیں کر سکتی، کیونکہ تم اگلے انسان کی نیت نہیں جانتی، اور جب تک تم کو سمجھ میں آئے گا تب تک تم پر ٹیگ لگ چکا ہوگا، اور بد کرداری کا یہ ٹیگ لگانے میں تمہارے دوست، گھر والے اور آس پاس والے سب شامل ہوں گے۔ بے شک تم سچی ہی کیوں نہ ہو، اس معاشرے کو صرف عورت ہی ہاتھ لگتی ہے ذلیل کرنے کو۔ تمہیں تمہارے رب نے قرآن میں جو عزت دی ہے، اگر لوگ جان لے تو کبھی تم پر انگلی اٹھانے کی جرات بھی نہ کرے، مگر خود کو ذلیل و خوار کرنے میں 50% ہمارا خود کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم خود کو تباہ کرنے کا موقع ہی نہ دے، ہمارے اندر انکار کرنے کی جرات ہونا چاہیے۔ تم سمجھتی ہو کہ اگلا بندہ اچھا ہے تو اس سے ہنس کر نرم لہجے میں بات کر لینا کوئی برائی نہیں، مگر تم یہی غلطی کر جاتی ہو۔ تم حوا کی بیٹی ہو، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان اچھا نہیں ہوتا، جیسا وہ باہر سے نظر آتا ہے اندر سے بالکل ویسا نہیں ہوتا۔ تم خود کو کسی کے لیے سستا نہ کرو، وہ تمہارے لیے ایک دبا بن کر رہ جائے گا اور تم معاشرے میں کسی قابل ہی نہ رہو گے۔ اپنے اوپر حرف نہ آنے دو۔ ضروری نہیں کہ جو تم سے محبت کے 1000 دعوے کر رہا ہو وہ بالکل سچا ہو۔ تم خود کو بچاؤ عزت کے لٹیروں سے۔ تمہارے لیے مریم اور یوسف کا واقعہ ہی بہت ہے کہ الزام لگانے والا پاک اور بد کردار نہیں دیکھتا، اسے الزام لگانا ہوتا ہے نا، وہ لگا دیتا ہے۔ محبت کے دعوے دار تمہاری معصوم احساسات کے ساتھ کھیل جائیں گے اور تمہیں معلوم تک نہیں ہوگا۔ ہوش تب آئیں گے جب تمہارے پاس کھونے کو کچھ بچے گا ہی نہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے لہجے کو اور دل کو اپنا ہتھیار بنا لو اور اپنی زندگی کو پرسکون کر لو۔ جو تمہیں اپنا سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ الوداع کہہ کر خود کو ان مکاروں سے بچا لو۔ یہ دیکھنا سب بہتر سے بہترین ہو جائے گا۔